پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے۔ دوستو عائشہ بڑبڑا رہی تھی اور چھوٹا سا معصوم سا بچہ منہ بسورے اسے دیکھ رہا تھا، بھوک سے نڈال، صرف چند ماہ کا بچہ جو نہ تو اپنی تکلیف بیان کر سکتا تھا اور نہ کسی اور کیفیت کو۔ قدرت نے اسے عائشہ کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ ارباز کے ساتھ شادی کے وقت عائشہ نے بھلا یہ کب سوچا تھا کہ ساری زندگی کے لیے یہ مصیبت اس کے گلے پڑ جائے گی۔ عائشہ کا بس چلتا تو بچے کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتی۔ عائشہ کی خالہ زاد ماریا کینسر کی وجہ سے وفات پا گئی تھی، جبکہ اس کا بچہ اس وقت صرف 1 ماہ کا تھا۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے بچے کو ماں کے دودھ پر نہیں ڈالا گیا تھا۔ عائشہ جب اپنی ماں کے ساتھ ماریا کی وفات پر آئی تو خالہ زاد ہونے کی حیثیت سے اس نے گھر اور بچے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ 10ویں تک دونوں ماں بیٹی وہیں رہیں تو عائشہ ارباز کے گھر بار اور حیثیت سے بڑی متاثر ہوئی۔ وہ اس کے گھر میں بسنے کے سپنے دیکھنے لگی۔ عائشہ کی ماں بھی نوٹ کر رہی تھی کہ میری بیٹی بچے میں بڑی دلچسپی لے رہی ہے اور ارباز کے سامنے بھی گھر کا کام فٹافٹ کر دیتی ہے، حالانکہ اپنے گھر میں وہ تنکا تک نہیں ہلاتی تھی اور ماں کو ہر وقت جواب بھی دیتی رہتی تھی۔ عائشہ کی ماں کو بھی اپنی بیٹی کا گھر بستا نظر آ رہا تھا۔ عائشہ کی ماں نے اپنی بہن پر بہت زور ڈالا کہ کیوں نہ ہم ارباز کی شادی عائشہ سے کر دیتے ہیں، مگر ماریا کی ماں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اس لیے جب 10ویں کے بعد عائشہ اور اس کی ماں اپنے گھر چلی گئیں تو ماریا کی ماں کو اس ننھی جان کے تنہا رہ جانے کا احساس ہوا اور اندازہ ہوا کہ وہ عمر بھر تو داماد کے ہاں نہیں رہ سکتی۔ تب ہی انہوں نے اپنے داماد کو صاف صاف کہا اور سوچنے کا وقت دے کر اپنے نواسے کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ وہ جانتی تھیں ابھی تو نواسا چھوٹا ہے، لیکن کل کو اس گھر میں بہو کا راج ہوگا اور پھر نواسے کو وہ کیوں کر برداشت کرے گی۔ یوں بھی قدرت نے اس معصوم سے بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا تھا، مگر میں اس سے اس کا باپ چھیننا نہیں چاہتی۔ نانی نے اس پیارے سے بچے کا نام کاشان رکھا تھا۔ یوں ماں کی شفقت سے محروم بچہ نانی کی گود میں پلنے لگا۔ دوستو جب 40واں ہو گیا تو انہوں نے داماد کو مجبور کر کے اپنی بھانجی عائشہ سے نکاح کروا دیا۔ 1 ہفتے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے بعد نانی نے بچہ عائشہ کی گود میں ڈال دیا اور اسے نصیحت کی کہ اب اسے تم اپنا ہی بچہ سمجھو۔ عائشہ نے بھی خالہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ماں کا پیار دے گی۔ شادی سے پہلے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ معصوم سا وجود ایک روز اپنی خوشیوں کی راہ میں اسے کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے گا۔ کاشان کی اپنی جنم دینے والی ماں زندہ ہوتی تو وہ اس کے ذرا کڑوے بدل کاشان کی سگی ماں اگر زندہ ہوتی تو اس بچے کے ذرا سے کروٹ بدلنے پر جاگ اٹھتی، مگر آدھی رات میں اپنی نئی زندگی کے انوکھے دنوں اور پہلی راتوں میں ہی اس کے بلک بلک کر رونے پر وہ نہیں جاگتی تھی۔ ارباز اسے جھنجھوڑ کر جگاتا تھا کہ کاشان کی ضرورت پوری کرو۔ ارباز کے سامنے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ذمہ داری پوری کرتی تھی، مگر ارباز کی غیر موجودگی میں بچے کو روتا بلکتا دیکھ کر بھی وہ اپنی مصروفیات میں ہی گم رہتی تھی۔ ارباز کے جانے کے بعد وہ بچہ لاوارثوں کی طرح پڑا رہتا تھا، مگر عائشہ کو پرواہ ہی کب تھی۔ اس کی لاپرواہیوں کے باوجود اللہ کی طرف سے اس بچے کو اچھی صحت نصیب ہوئی تھی۔ بچہ کچھ ہی مہینوں میں چلنے لگا تھا۔ عائشہ کی شادی کے بعد اس کی باقی بہنوں کے بھی اچھی جگہ پر رشتے ہو گئے۔ ارباز اپنی مصروفیات میں اس قدر گم رہتا تھا کہ اسے فرصت بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کاشان کو دیکھتا کہ وہ کس طرح لاوارثوں کی طرح پل رہا ہے۔ عائشہ مطمئن تھی کہ جس روز اس کا اپنا بچہ ہوگا اس روز وہ بھی اپنی اہمیت منوا لے گی۔ اس کی لاپرواہیاں اور نفرتیں بھی کاشان کو بڑا ہونے سے نہ روک سکیں۔ 4 سال کا عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ کاشان نے نرسری جانا شروع کر دیا، مگر عائشہ کو اولاد نہیں ہوئی۔ اسی دوران اس کی دوسری بہنیں بھی 1-2 بچوں کی مائیں بن گئیں۔ جب عائشہ اپنی بہنوں کی گودوں میں بچے دیکھتی
तो उसे अपना वजूद और भी खाली लगता। आयशा की माँ बार बार उसको समझाती थी कि तुम्हारी ये सुन्नी गोद काशान के साथ बुरे सलूक की बदौलत है। इस बिन माँ के बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखने की बजाय तुमने इसको कभी अपना ही नहीं समझा। अब तो काशान इतना बड़ा हो गया था कि वो अपने बाप के साथ लड़ाई करता और फरमाइशें करता था, जिसकी वजह से आयशा मुंह फैलाए रखती थी और अरबाज को जली कटी सुनाती रहती थी। वो तुम्हारा भी बेटा है आयशा, तुम्हारी गोद में पला है। जन्म देने वाली तो उसे कब की छोड़कर चली गई। अब तुम्हें इस मासूम पर इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? अरबाज ने हैरत से पूछा। जन्म देने वाली तो चली गई, इसे भी अपने साथ ही ले जाती। ये बात वो सिर्फ सोच कर रह जाती, मगर कह नहीं पाती थी। वो तो पहले ही दिन से काशान को अपना बच्चा नहीं समझती थी। एक रोज आयशा अपनी माँ से कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि इसकी माँ कैंसर से मर गई है, तो ये कमबख्त भी कुछ दिन के बाद अपनी माँ के पीछे चला जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा ढीठ है कि अभी तक जिंदा है। और तो और इतना अरसा माँ के पेट में रहा है, इसे बीमारी के जरासीम भी नहीं लगे। हर बार इसके खून की रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं। ऐसा ना कहो आयशा बेटा, अल्लाह से डरो। बीमारी और तकलीफ किसी को भी किसी वक्त भी आ सकती है। आयशा की माँ ने उसे डांटा। वो अपनी बेटी की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दिन आयशा अरबाज से पूछने लगी, अरबाज आप मुझे फितरी हक से क्यों महरूम रखे हुए हैं? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने तो पिछले 4 साल से तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है। आपके ख्याल में औरत को सिर्फ कपड़े, जेवर और खाने ही की जरूरत होती है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? आपने अभी तक मुझे माँ बनने के हक से महरूम क्यों रखा हुआ है? मैंने कैसे तुम्हें इस हक से महरूम रखा है? ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया है? मुझे कौन कहेगा भला? खुद ही मेरे जहन में आया है। मेरा भी जी चाहता है कि कोई मुझे माँ कहकर बुलाए। काशान है ना तुम्हें माँ कहने वाला, और मजीद बच्चे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर पैदा होंगे। शायद तुम्हें किसी डॉक्टर वगैरह से मिलने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं पहली ही फुर्सत में डॉक्टर को दिखाती हूँ, आयशा ने नरम पड़ते हुए कहा। अरबाज ने भी काशान को सिखाना शुरू कर दिया कि वो आयशा को अपनी माँ समझे। आयशा के अंदर भी माँ जान कहने से कोई नरम गोशा पैदा हो। जब डॉक्टर से चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आयशा को छोटी छोटी कई रसोलियां हैं, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती। इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज कर दिया। डॉक्टर ऑपरेशन की कामयाबी से कदरे मशकूक थे और आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि आयशा को भी कैंसर है और नतीजतन आयशा का ऑपरेशन बड़ा लंबा चला, जिसके नतीजे में कैंसर तो खत्म हो गया, लेकिन वो माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। काशान जब स्कूल जाने लगा तो आयशा को कहता, माँ जान सब बच्चे क्लास में लंच बॉक्स लेकर आते हैं, आप भी मुझे कभी लंच बॉक्स तैयार करके दिया करें ना। आयशा अरबाज के सामने दिल पर जबर करते हुए मसनूही मुस्कुराहट अपनी जुबान पर ले आती और कहती, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मजबूरी है, मैं सुबह नहीं उठ सकती। खैर वक्त गुजरता गया। काशान ने मैट्रिक पास कर लिया। वो आम बच्चों से बेहद मुख्तलिफ और समझदार लड़का था। उसकी फितरत में नहीं था कि वो बेजा जिद करता। अरबाज ने भी उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बस सिर्फ सगी माँ का प्यार उसे देना अरबाज के बस में नहीं था। खुद का बच्चा ना पैदा होने की कमी का एहसास इतनी शिद्दत से आयशा पर तारी हुआ कि उसने लाशूरी तौर पर अरबाज से भी सर्द मोहरी का रवैया रखा। नतीजा ये हुआ कि अरबाज ने भी उससे तवक्का करना ही छोड़ दी। वो भी जिंदगी की गाड़ी को इसी तरह खींचने लगा। कई बार तो आयशा की सर्द महरी देखकर उसका जी चाहता था कि वो उसको 3 लफ्ज तलाक कह के यहाँ से निकाल दे। आयशा ने घर की जिम्मेदारी भी बमुश्किल ही उठाई हुई थी। ज्यादातर काम तो घर के मुलाजमीन ही करते थे। अरबाज भी अपने फैसले पर पछताता रहता था कि शायद कुछ और वक्त इंतजार कर लेता और शादी ना करता तो शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाती। काशान जो कि अब एक बाशऊर, समझदार
اور حساس نوجوان بن چکا تھا۔ وہ عائشہ کے لہجے کے ہر بدلتے رنگ کو دیکھتا تھا، مگر پھر بھی اسے اماں جان ہی کہتا تھا۔ ایک دن ارباز کی حادثاتی طور پر موت ہو گئی، جس کی وجہ سے کاشان اور عائشہ دونوں خود کو کھلے آسمان تلے بے سہارا محسوس کرنے لگے۔ کچھ دنوں تو رشتے دار شامل غم رہے، مگر جلد ہی ان دونوں کے ساتھ گھر میں تیسرا وجود صرف تنہائی کا ہی رہ گیا تھا۔ ذریعہ آمدن تو کوئی رہا نہیں تھا، تنہا گھٹ کر پینشن تک آ گئی تھی۔ پوری زندگی تو کبھی کاشان کو عائشہ کی مسکراہٹ تک نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اب غموں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ کاشان نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور ایک دفتر میں اسے عارضی ملازمت بھی مل گئی تھی۔ ایک روز کاشان شام کو گھر لوٹا تو اس کے بڑے ماموں اور ممانی بیٹھے ہوئے تھے، جو عائشہ کے خالہ زاد بھی تھے۔ ماموں نے اٹھ کر اپنے جوان اور یتیم بھانجے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کاشان کا دل بھی پگھلنے لگا۔ ماموں نے اسے بتایا کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ گھر بھی کاشان کے نام تھا، اور ارباز کی انشورنس کی رقم کا وارث صرف کاشان ہے، اور عائشہ کے حصے میں صرف زیور اور پینشن کی رقم ہے۔ عائشہ کو یہ سن کر دل میں دکھ تو ہوا، لیکن اسے احساس ہوا کہ یہ سب اس کے رویے کی وجہ سے ہے۔ ارباز کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو مالی تحفظ دیتا، اور یوں بھی ارباز کی وفات کے بعد عائشہ کو بہت پچھتاوے ہونے لگے کہ زندگی کتنی مختصر ہے، جسے اس نے نفرتیں بانٹنے میں ہی گزار دیا۔ لیکن وقت کا پہیہ الٹا گمانا ہمارے بس میں کب ہوتا ہے؟ اس کے دامن میں صرف محرم کے پھول تھے، جن کی مہک اسے ہر وقت اندر سے بے چین رکھتی تھی۔ اب اس کا گھر میں دل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کس دعوے سے، کس تعلق سے اور کس حوالے سے وہاں پڑی تھی؟ اس نے ساری زندگی تو کاشان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے ایک روز کاشان سے بات کی کہ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہے، تو کاشان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے ماں جان؟ کون سی بات؟ عائشہ سوال کو سمجھ نہیں پائی۔ آپ گھر چھوڑ کر جانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ میں کس حیثیت سے اس گھر میں رہ سکتی ہوں؟ یہ تمہارا گھر ہے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بیوی بچے ہوں گے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ تو کیا سب مائیں بیٹوں کی شادیوں کے وقت میکے لوٹ جاتی ہیں؟ کیا بیٹوں کی بیویاں اور بچے ان کی ماؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کاشان نے بڑی پریشانی سے پوچھا۔ تم سے کیا شکایت ہوگی؟ مجھے تو خود سے ہی شکایتیں ہیں۔ تم تو بہت اچھے بچے ہو، میں اس قابل نہیں کہ تم مجھے ماں کہہ کر پکارو۔ وہ زور زور سے آنسو بہانے لگی۔ وہ بچہ جسے ہمیشہ وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی، وہ عظمت کے بلند مینار پر کھڑا تھا۔ وہ بھی اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ تو میری ماں ہیں۔ میرے لیے آپ بچپن میں راتوں کو جاگتی رہیں، اور جب آپ پر یہ وقت آیا ہے کہ ہم آپ کو آرام کرائیں اور آپ اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلیں، ایسے میں آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آخر میری غلطی ہی کیا ہے؟ اگر میرا کوئی قصور ہے تو مجھے معاف کر دیں ماں جان۔ عائشہ کا دل تو گویا کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ میں بہت بری ہوں بیٹا، میں بہت بری ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستیلی اولاد سمجھا اور ستیلوں جیسا سلوک کیا۔ عائشہ کی روتے روتے ہچکیاں ہی بن گئی تھیں۔ سگی یا ستیلی کیا ہوتی ہے ماں جان؟ آپ میری ماں نہیں ہے کیا؟ آپ میرے لیے جنت کا راستہ ہیں۔ جنت بھی سگی اور ستیلی ہوتی ہے کیا؟ عائشہ کے قدموں میں بیٹھا، وہ بھی اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگا۔ میرے بیٹے، میرے لال، میرے چاند، یہ کہہ کر عائشہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ